کسی اور کو بلایا ہے مجھے نہیں بلایا. ڈاکٹر پروفیسر مہر تاج روغانی. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو جی. ویری امپورٹنٹ ایشو ہے اینڈ like killer number 1 is ARI, acute respiratory tract infection, and killer number 2 for the children is diarrhea. And infant mortality is one of the highest in the world in Pakistan. اور اس کے جو ضروری چیز ہے اس میں آرٹیفیشل فیڈنگ ہے ڈائریا میں. اب یہ آرٹیفیشل فیڈنگ جو مافیا انہوں نے کہا ہے میرے کولیگ سینیٹر نے, یہ مافیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ لائک یو نو میں جب رجسٹرار تھی پیریاڈک ایسوسیشن کی تو آنیسٹلی آئی ٹیل یو فلور پہ بتاتی ہوں, انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں. آئی واز ٹرائنگ کہ اس کے کچھ کر سکوں, نہیں کر سکی. اس مافیا میں جو ہے انوالو نمبر 1 تو یہی میں اس فلور آف دا ہاؤس پہ ان کو کہتی ہوں یہ جو ہے آرٹیفیشل ملک فارمولا کہ آپ ایک دودھ ایسا بنائیں جو ماں کی دودھ کی طرح ہو. وہ کہتے ہیں ہمارے جو دودھ ہے یہ ماں کے دودھ کی طرح ہے. مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں تو ماں کا دودھ لیونگ سیلز ہیں اس میں. چیئرمین صاحب مائکروسکوپ میں دیکھیں اس میں سیل موو کرتے ہیں بریسٹ ملک میں. اور جو آرٹیفیشل ملک ہے یہ ڈیڈ ہے, اس میں ایک لیونگ سیل. ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں لیکن ماں کی دودھ کی طرح دودھ ابھی نہیں بنا سکے. یہ قدرت کا کرشمہ ہے اور یہ بنا کے لے آئے ایک تو پھر میں I'll be the first one کہ میں کہوں گی کہ لکھو. تو یہ مافیا تو یہ ہے. مافیا ہمیں بھی پیسے دیتا ہے, LHVs کو, LHWs کو, دکانداروں کو, سب کچھ دیتا ہے. نمبر 2 اس میں جو انوالو ہے اس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہے, بالکل انوالو ہے. اگر گورنمنٹ چاہتی کتنے بل ہم لائیں, اب میں لاسٹ ٹائم لائی تھی, اب انشاءاللہ ہیلتھ کمیٹی میں ڈسکس کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے کتنی وہ چیزیں ہرڈلز لوگ کریٹ کریں گے. مجھے نیکسٹ ویک پہ میٹنگ ہے لیکن آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ مائی فٹ ڈاؤن. اور مجھے اس دن انہوں نے کہا میرے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر صاحب, وہی ہم تو صرف ریکمنڈیشن, بھائی واٹ فار دیز کمیٹیز آر, جب ہم نہیں کر سکتے وی آر اونلی ریکمنڈیشن. میں نے چیئرمین صاحب آپ کو ایک دفعہ آفس میں کہا تھا کہ خدا کے لیے کمیٹیز بند کر دیں. کیوں بند کر دیں؟ 5 سال ایک اس کے لیے لڑی ہوں, 5 سال, اور اینڈ میں مجھے یہ جواب ملتا ہے کہ یہ کمیٹیز آر اونلی ریکمنڈیٹری. بھائی ریکمنڈیشن تو یہاں سے بھی جاتی ہے, دین وائی وی شوڈ سٹ دیئر, وائی وی شوڈ ویسٹ منی, اتنا پیسہ خرچ کر کے اینڈ میں یہ جواب ہوتا ہے. تو گورنمنٹ از ایکولی ریسپانسبل. نمبر 3 پہ میڈیا بھی ایکول, میرے کولیگ بیٹھے ہیں, میڈیا نے ایکولی بیڈ پارٹ ادا کیا ہے. آرٹیفیشل خدا کے لیے جیسے قرآن شریف میں لکھا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں, اور 100 بلین جو ہم باہر بیٹھتے ہیں فری ملک ہے. اینڈ بریسٹ ملک از ٹوٹلی فری آف کاسٹ, ایک پیسہ نہیں لگتا. اینڈ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر ہو تم, ڈاکٹر کے سامنے ایسی باتیں کرو اور سینٹ میں نہ کرو. میں کہتی ہوں ہر وومن کے پاس 2 بریسٹ ہیں, اس میں کیا بری بات ہے, اس میں غلط بات تو نہیں ہے نا کہ نہیں ڈاکٹر کے سامنے کرو سینٹ میں نہ کرو. فری ملک اویلیبل ہے تو کیوں آپٹنز میں؟ اس بیکاز جیسے میری کولیگ نے کہا کہ ہمارے بیچاری عورتوں کو جو غریب ہے ان کو یہ اچھے تصویریں, موٹے بچے, وہ موٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے بچے ہوتے ہیں, ماں کے دودھ کے بچے, ناٹ آف دا آرٹیفیشل ملک. تو یہ جو ہے میں کمیٹی میں لا رہی ہوں, اینڈ کمیٹی از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا ریکمینڈیٹری باڈی. کمیٹی شوڈ ہیو دا پاور. میں آپ کی جگہ ہوتی, خدا کی قسم پہلے میں یہ کہتی کہ کمیٹی کا پاور ہونا چاہیے, وائی ریکمینڈیٹری. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. آنریبل سینیٹر ڈاکٹر زرکا سوروردی تیمور. اور میں تعریف کرنا چاہوں گی سینیٹر سمینہ ممتاز کی, جنہوں نے اتنا امپورٹنٹ ایشو آج اٹھایا 218 کے انڈر. سر یہ ماں اور بچے کا جو رشتہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ماں کا جو رتبہ ہے بچے کے ساتھ, جو ماں کا ایک بانڈ ہے, اس میں بریسٹ فیڈنگ کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ عنصر ہے. اور ہمارے ملک میں بڑے معذرت کے ساتھ, میں خود بھی ڈاکٹر ہوں, گائنیکالوجسٹ, ہمارے ملک میں
بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں اب سی سیکشنز کو بہت پروموٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آدھا ریزن ہے جس وجہ سے بریسٹ فیڈنگ نہیں کر سکتی ماں، کیونکہ جب تک نیچرل برتھ نہیں ہوگی، جب تک نارمل طریقے سے بچہ پیدا نہیں ہوگا تو دودھ کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی. تو یہ سی سیکشنز کا جو ایک بہت بڑا رجحان ہے، جس میں معذرت کے ساتھ پھر سے ڈاکٹرز نے کیونکہ پیسے بنانے ہوتے ہیں، ان کو سی سیکشن میں زیادہ پیسے ملتے ہیں پیٹ کاٹنے کے، جبکہ نیچرل برتھ میں اتنے پیسے نہیں ملتے. دوسری بات یہ کہ اس میں ڈاکٹرز کی آسانی ہو جاتی ہے، وقت آپ خود معین کر لیتے ہیں، ورنہ اگر نارمل برتھ ہو تو اس میں وقت کا اس طرح تعین نہیں ہو سکتا، رات میں بھی ہو سکتی ہے، دن میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارے بہت اچھے گائنیکالوجسٹ ہیں پاکستان میں. اس کے حوالے سے ہمیں یہ بہت سیریس ایشو ہے جس کی وجہ سے بریسٹ فیڈنگ اس ملک میں نہیں ہو رہی، ایک. اور دوسری وجہ یہ کہ یہاں پہ پرچار ہی نہیں ہوتا، یہاں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ ماں کا بچے کو 2 سال کم از کم 2 سال دودھ پلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں بچے کو پروٹیکشن ملتی ہے بیماریوں سے، ڈائریا سے، جو کہ نیونیٹل ڈیتھس جو پہلے سال میں جو اموات واقع ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ پروٹیکشن ملتی ہے بچے کو، اور جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی بہت پروٹیکشن ملتی ہے. سو بریسٹ فیڈنگ کا جس طرح سے جتنا زیادہ پرچار ہمارے ملک میں ہونا چاہیے، ایسا ملک جس کا اس وقت گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2% سے زیادہ ہے، اتنی ہماری اس وقت ٹوٹل پاپولیشن 60 سے 70% جو ہے وہ 30 سال کی عمر سے کم ہے، اور بچوں کی ذہنی نشو و نما بھی نہیں ہو سکتی. جس بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے وہ بچہ ذہنی طور پہ بھی سٹرونگ ہوتا ہے، فزیکلی بھی سٹرونگ ہوتا ہے، اور ماں بھی بہت سے کینسرز اور بہت سی امراض سے بچ جاتی ہے. تو اس کے اوپر بالکل ہم لیجسلیشن بھی لے کے آئیں گے اور اس ایشو کو اٹھانا چاہیے. اور بالکل میں سینیٹر مہر تاج روحانی سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ ایسی کمیٹیاں، معذرت کے ساتھ ایسی سینٹ کا کیا فائدہ جہاں پر ہم ایفیکٹو نہیں ہو سکتے. سر ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں آج ایک منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہمیں روزانہ غلط ہمارے سوال کے جو جواب آتے ہیں، منسٹریوں کے جو اہلکار ہیں ہمیں غلط جواب بھیجتے ہیں. غلط جواب، اس میں جواب میں آدھی چیز لکھی ہوتی ہے، آدھی لکھی نہیں ہوتی. پیسوں کے متعلق جتنے ہمارے سوال ہوتے ہیں ان کا جواب وہ دینا پسند ہی نہیں کرتے. تو ہم لیکن ان کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. رولز اینڈ پروسیجرز یہ اپنے بناتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں سے آری کر لیتے ہیں. ہم بے شک 200 لیجسلیشنز لے آئیں، پاکستان آلریڈی ایک اوور لیجسلیٹڈ ملک ہے، لیکن یہاں پہ ایگزیکٹو ہمارے سر پہ ناچ رہی ہے. جو ان کا دل چاہتا ہے اپنے پسند کے مراعات لے لیتے ہیں، گاڑیاں، مراعات. اور آپ کو میں باقی نمبرز بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے. ایک معذرت کے ساتھ سوچی سمجھی پلان تو نہیں ہوگی، لیکن ذاتی مفاد اس قدر بڑا ہے ہمارا کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں مگر نہ ہمیں قبر کا خوف ہے، نہ ہمیں جزا اور سزا کا پتہ ہے. تو جب تک ہم اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے ان لوگوں کو، جب تک یہاں پہ کچھ نہیں ہونا. اور اکاؤنٹیبلٹی ہم سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ سب سے پہلے مجھے اکاؤنٹیبل کریں اور پھر باقی سب کو بھی کریں. Thank you. Honorable Senator